کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر انتہائی مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں، اور جو آج کل جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی۔ ریکارڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 15، اور پیج 234 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب کا آغاز۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ جہاں سید الانبیاء کی طبیعت کی ناسازی پر پوری کائنات کرب و اذیت کا شکار تھی، وہاں سب سے زیادہ درد و اندوہ سے ہمکنار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا میوہ تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درد و کرب اور بے چینی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے غم و حزن سے دھڑکتے دل کے ساتھ اور اشک آمیز آنکھوں سے عرض کیا کہ بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد و کرب میں کس قدر غمزدہ اور کربناک ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کے اداس چہرے پر نگاہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونا شروع کیا، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہاں، آج کے بعد آپ کے بابا کی ہر مصیبت ختم ہو جائے گی۔ ہم آگئے ہیں پیج 235 پر۔ لکھا ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے امین پروردگار، اے سفیر خدا، اے محبوب ربانی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ نے میرے قلب و جگر کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد خاتون جنت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اپنا چہرہ انور چہرہ نبوت پر رکھ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر بوسوں کی بارش برسا دی۔ بطول معظمہ سلام اللہ علیہ اپنے مہربان بابا کو یاد کر رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آستانہ رحلت کے قریب ہیں، اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان پر جو رحمت کا بادل ہمیشہ برستا رہا ہے، اس کا برسنا چھٹ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو اپنے قریب کیا اور آپ کے کان میں کوئی بات کی، جس کے سننے کے سے بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ساون کے بادل کی طرح برسنے لگیں۔ پھر ایسی بات کی کہ چہرہ انور نور مسکراہٹ سے دمک اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعجب کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کسی کا چہرہ اس امر کا غماز ہو کہ ایک لمحہ پہلے دل پر حزن و غم کی تیز و تند آندیاں چل رہی ہوں، اور دوسرے لمحے اسی دل پر نسیم میں سحری کے جھونکے چلنے لگیں، جس کی وجہ سے چہرہ مہکتا گلے گلاب دکھائی دینے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے خاتون جنت سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سلام اللہ علیہ سے کون سی بات کی تھی؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت بتانے سے اعراض کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے کچھ دن بعد بتایا کہ میرے گریہ و سرور کا سبب یہ تھا کہ مجھے بابا نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ میرے پاس قرآن لاتے، اس سال 2 دفعہ میرے پاس قرآن لے کر آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت وصال قریب ہے۔ جب میں نے بابا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی یہ دردناک خبر سنی تو میں لرز کر رہ گئی، اور اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیج 236۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سب سے پہلے مجھ سے لاحق ہونے والی تم ہو۔ کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اس امت کی عورتوں کی سیدہ و سالار بنایا ہے؟ جی ہاں، مہربان باپ نے اپنی حبیبہ سلام اللہ علیہ کو تسلی دی کہ تمہارے اور میرے درمیان ہجر و فراق کی گھڑیاں زیادہ طولانی نہیں ہیں۔ اس وقت وصال کے کچھ عرصے بعد وصال ہونے والا ہے۔ مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے والد بزرگوار کی رحلت کا یقین ہوا تو آپ فوراً اپنے گھر تشریف لائیں اور اپنے دونوں شہزادوں حسنین شریفین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے بابا کے حضور واپس آئیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ روتے ہوئے اپنے مہربان والد سے عرض کیا، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کے مکرمات و کمالات میں سے اپنے شہزادوں کو وہ کچھ عطا کیا کہ جو کائنات کی قیمت سے کہیں زیادہ بہتر و برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن علیہ السلام میری ہیبت و سعادت کے اور حسین علیہ السلام میری وجود و جرت کے وارث ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 115 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 10۔ جی ہاں، فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام سید الانبیاء کی ہیبت و سعادت کے وارث ہوئے، اور فرزند رسول علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت و سخاوت کے وارث ٹھہرے۔ یہ ورثہ غیر معمولی ہے۔ یہ میراث نبوت و رسالت کے کمالات پر مشتمل ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے حسن و جمال اور بادشاہوں کے روب و ہیبت کے وارث تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 338 اور حدیث نمبر 12۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیبت احمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلال و جمال تھے۔ ہم آگے ہیں پیج 237 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے تصدق و خیرات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل ملکیت صرف 7 دینار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران مرض حکم دیا کہ وہ دینار غربا و مساکین میں تقسیم کر دیے جائیں، لیکن گھر کے تمام افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حیران و پریشان تھے۔ انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھول گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض سے قدر افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ ان دیناروں کا کیا ہوا؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت میں مصروف تھے، اس لیے ہم وہ دینار مستحقین تک نہیں پہنچا سکے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دینار لائے جائیں۔ جب دینار لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دینار اپنے ہاتھ میں لیے اور فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرے اور ان کے پاس یہ دینار رکھے ہوں۔ یہاں پر حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دینار غربا و مساکین میں تقسیم کر دیے اور کوئی چیز اپنے خانہ اقدس میں باقی نہ رکھی۔ اب ہیڈنگ ہے مصیبت کبریٰ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی رحلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے بدترین آزمائش سے دوچار ہونا ہے۔ ان میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو دین پروردگار کو چھوڑ کر الٹے قدم واپس شرک و ضلالت کی طرف چلے جائیں گے۔ جہاں محبوب کردگار ان باتوں سے پریشان تھے، وہاں اس سازش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد و کرب میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ جب منافقین نے اسامہ کے لشکر کو فلسطین جانے سے روک دینا تھا اور یہ بھی پروگرام بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قوم کی قیادت و سیادت آپ کے وسیع حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ نہیں پہنچنے دیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو گمراہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے ایک اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کبار، کاف بے الف رے کبار کی ایک بڑی جماعت حاضر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ
انورٹڈ کاما کہ قلم دوات میرے حوالے کرو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے المعجم الکبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 30، صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 31 اور صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76۔ پھر لکھا ہے ہم آ گئے ہیں پیج 238 پر، لکھا ہے جی ہاں یہ لمحات کائنات کی قیمت رکھتے ہیں، یہ لمحات ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت تھے۔ اے کاش وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہل ایمان کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق تصرف رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو جاتی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی سعادت ابدی کا پروانہ لکھ دیتے تو نسل انسانی امن و آشتی کے گلستان رحمت کی شیریں پرحلاوت اور خنک چھاؤں میں آ جاتی۔ اس پر ہر طرف سے ہدایت و رحمت کے نسیم سحر کے جھونکے چلتے، امت زیغ و انحراف کے تند و تیز طوفانوں سے محفوظ رہتی، لیکن حب دنیا نے انہیں وہ فریب دیا، وہ اپنے اس محسن کے احسانات کو بھی بھول گئے کہ جنہوں نے انہیں عزت و عظمت عطا کی تھی اور دوزخ سے نجات کا برنامہ دیا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وثیقہ لکھ دیا تو وہ حکومت و سلطنت حاصل نہ کر سکیں گے، حکومت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو عدل الہی کے نظام کے پیامبر ہیں، اور اس طرح ان کے اہداف اور مصالح سقوط کر جائیں گے۔ جو ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ بولے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ تاریخ اسلامی کا دردناک و کربناک واقعہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس لیے ایسا ہوا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت و حکومت اپنے وصی اور خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کے نام لکھ دیں گے۔ اگر حاضرین کو اس تحریر کا علم ہوتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام ملکی سرحدوں کی حفاظت یا کچھ دوسرے امور کے لیے وثیقہ لکھتے ہیں تو کبھی اس تحریر کی مخالفت نہ کرتے، فوراً قلم دوات حاضر کرتے تھے، لیکن وہ بخوبی جانتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے بروقت کارروائی سے سید الانبیاء کو اپنی کاوش میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ پیج 239۔ بہرحال مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی طبیعت نہایت ہی ناساز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہنگامہ برپا کیا گیا کہ جس کی مثال ناپید ہے، محسن مریض ہو، وہ اپنی موت کی خبر دے چکا ہو تو اس کے محب اور عاشق اس کی ہر بات کو بصر و چشم قبول کرتے ہیں، لیکن محسن کائنات کے ساتھ جو سلوک ہوا اسے تاریخ نے اپنی اسکرین پر امر کر دیا ہے۔ جس ہستی کے بارے میں نص قرآنی موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جھگڑا شروع ہو گیا۔ کسی طرف سے آواز آئی کاغذ قلم لا دو، کسی طرف سے نفی کی آوازیں آئیں۔ جب یہ آوازیں گھر کی خواتین تک پہنچی تو انہوں نے ان مردوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مانگ رہے ہیں وہ ان کے حضور حاضر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے سے رہا نہ گیا، وہ بلند آواز سے انہوں نے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کی وہ سہیلیاں ہو کہ جب وہ مریض ہوئے تو تم نے ان پر اپنی آنکھوں کے آنسو بہا دیے تھے، جب وہ تندرست ہوئے تو ان کی گردن پر چڑھ بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس آواز نے بے چین کر دیا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ان خواتین کی بات سنیں، یہ تم سے بہتر ہیں۔ جی ہاں، ماحول بن چکا تھا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغذ قلم اور دوات کا انتظام کر چکے تھے، بس حاضر کرنے ہی والے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر بنا بنایا کام اپنے ان الفاظ کے ساتھ ختم کر دیا، انورٹڈ کاما کہ یہ شخص ہذیان بول رہا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اس حوالے سے اس کے حوالہ حاشیے میں ہے کہ بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94 99
اور وہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6 اور 8 پر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کلمے کے قائل کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن ابن اسیر نے النہایہ میں لکھ دیا ہے کہ یہ کلمہ اور کلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا ہے۔ اس امر کی تصدیق حضرت عمر رضی اللہ نے خود کی۔ جب انہوں نے ابن عباس رضی اللہ سے گفتگو کی تو اس میں خود کہا تھا کہ میں نے یہ کہہ کر پیغمبر خدا کو تحریر لکھنے سے روکا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114۔ اور آئیے اب ہم پیج نمبر 240 پر مزید آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ واقعہ تاریخ اسلامی کا نہایت ہی پرمصائب و آلام واقعہ ہے۔ اس پر جس قدر ماتم کیا جائے کم ہے۔ اس واقعے نے امت کے نظام کو لرزہ براندام کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم ہے، امت محکوم ہے۔ حاکم کے حکم سے عدول کیا گیا۔ عین دال واولام حاکم علت الموجودات اور سید کائنات ہیں جن کا نطق نون توئے قاف وہی ربانی ہے۔ جو عقل کل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ہذیان کہہ رہے ہیں، بس کہا جا سکتا ہے کہ قوم کے لوگ اپنے گزشتہ زمانے کی طرف چلے گئے تھے، وہ مقام نبوت بھی بھول گئے۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اطاعت سے انکار ہے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بڑی مصیبت کبریٰ تھی کہ جس نے امت پر انحرافات کے دروازے کھول دیے۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو ابدی سعادت سے دور کر دیا۔ جب کبھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اس واقعے کو یاد کرتے تو آپ علیہ السلام کی چیخیں نکل جاتیں اور آپ کے آنسو آپ کے رخساروں پر جاری ہو جاتے، ہچکی بند جاتی، رو رو کر آپ علیہ السلام کی حالت غیر ہو جاتی، زور زور سے کہتے انورٹڈ کاما کہ وہ جمعرات کا دن ہائے، وہ جمعرات کا دن کیا ہے، ہائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا گزری، جب آپ فرما رہے تھے لاؤ میرے پاس کاغذ قلم اور کہ میں تمہیں وہ تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355 کہ آگے لکھا ہے کہ کہہ دیا گیا کہ رسول اللہ بے ہوشی میں باتیں کر رہے ہیں، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر لکھا ہے کہ کیا ان لوگوں کو قرآن کریم کی وہ آیات یاد نہیں رہی تھیں جو ان پر صبح و شام پڑھی جاتی تھیں، جو عصمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہیں؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک ترجمہ پڑھتے ہیں پیج 241 پر۔ انورٹڈ کاما تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، وہ خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے سورہ تکویر آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک ترجمہ انورٹڈ کاما کہ یقیناً یہ قرآن معزز فرستادہ کا قول ہے جو قوت کا مالک ہے، صاحب عرش کے ہاں بلند مقام رکھتا ہے، وہاں ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہیں، اور تمہارا رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس طرح کی متعدد آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و طہارت پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام وحی کے تابع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر و ہذیان سے طیب و طاہر ہیں، لیکن اس قوم کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیاوی عیش و نشاط اور سج دھج میں کھو کر رہ گئے اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ امت کو جہالت کی کھائیوں میں ڈال دیا جائے، ان پر ہدایت اور رحمت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہے رفیق اعلیٰ سے ملاقات۔ جب محبوب سبحانی کا حضیرت القدس کی طرف سفر کرنے کا وقت قریب آیا تو پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ کو جنت ماوا اور سدرۃ المنتہا کی طرف لے آئے۔ فرشتہ موت اہل بیت علیہم السلام فرشتہ
موت اہل بیت وحی علیہ السلام کے پاس آیا کہ وہ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہے، تو خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انہیں بتایا کہ میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت ناساز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت غش میں ہیں۔ پھر دوبارہ فرشتہ عرض گزار ہوا تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض سے افاقے میں تھے۔ آپ نے اپنی حبیبہ یعنی دختر سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں جانتی۔ ہم آگئے پیج 242 پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قبرستان آباد کرنے والا، گھروں کو برباد کرنے والا اور جماعتوں کو پراگندہ کرنے والا فرشتہ ہے۔ تو سیدہ کا یہ سننا تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کا دل حزن و علم میں ڈوب گیا، اوسان خطا ہو گئے، آنکھوں کو ساون کی جھڑی لگ گئی اور زبان پر عرض و سما کو رلا اور تڑپا دینے والے درد بھرے نالے تھے جو آپ سلام اللہ علیہ کی قلبی کیفیت کے ترجمان تھے۔ وہ پرسوز جملے یہ ہیں انورٹڈ کاما سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سوز رحلت و وصال کس قدر درد انگیز ہے، سید المتقین کا ہجر و فراق کتنی بڑی مصیبت ہے، سلسلہ وحی ربانی کا فصل و انقطاع فے سواد لام، پھر لکھا ہے واو الف نون قاف توئے الف عین، انقطاع کس قدر حسرت خیز ہے۔ ہائے میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آج کے بعد آپ کی شیریں گفتگو سننے سے محروم ہو جاؤں گی؟ سید الانبیاء نے اپنی کریمہ بیٹی کی تسلی و تسلیت کے لیے انہیں یہ خبر دی کہ اے جانے جانا، نہ رو اور نہ مجھے رلاؤ، میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے میرے پاس سب سے پہلے آنے والی آپ ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، درۃ الناسین اور صفحہ نمبر 617۔ پھر لکھا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اذن دخول لیا جب وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم صادر فرمائیں گے میں تعمیل و تسلیم کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کا حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو تو میں آپ کی مقدس روح کو حضیرت القدس کی طرف لے جاؤں، پیج 243، اور اگر حکم دیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، کیا تمہیں میری خدمت پر مامور کیا گیا ہے؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ہی مامور ہوں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کے عشق و اشتیاق میں ہے۔ جب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ سرتاج انبیاء اس دنیا میں چند لمحوں کے مہمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب ہے، تو سب آپ کے پاس جمع ہو گئے، کیونکہ اب یہ احباب رنج و اندوہ کے بے کراں سمندر کی بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر تھے۔ شہزادہ حسن و حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مہربان نانا کے جسم اطہر پر ڈال دیا۔ اس وقت ان کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور وہ رو رو کر اپنے نانا کو الوداع کہہ رہے تھے۔ نواسے نانا کے بوسے لیتے نانا انہیں اپنے سینے سے چمٹا کر ان کے بوسے لے رہے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بچوں کو اپنے نانا کے جسم سے جدا کرنا چاہا تو حبیب کبریا نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ میرے جسم سے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا لیں اور میں ان کے جسموں سے اپنے قلب و جگر کو ٹھنڈا کر لوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد انہوں نے کس مصیبت سے دوچار ہونا ہے۔ اس کے بعد سید البشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں ایک تاریخی وصیت کی انورٹڈ کاما میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اپنی اطرت اہل بیت علیہ السلام چھوڑ کر اپنے رفیق اعلیٰ کے حضور جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا جس نے کتاب اللہ کو ضائع کیا اس نے میری سنت کو ضائع کیا، اور جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس نے میری اطرت کو ضائع کیا۔
کیا. انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے. روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور یہ ہے حوالہ مقتل الحسین خوارزی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114. اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 244 پر. اس وصیت کے اختتام پر اپنے وصی حضرت علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا انورٹڈ کاما یا علی، میرا سر اپنی آغوش میں رکھو. اللہ تعالیٰ کا امر آ چکا ہے. جب میری روح پرواز کر جائے تو میرے جسم کو اپنے سینے سے لگا لینا، اس سے اپنے چہرے کو مس کرنا، میرا رخ قبلے کی طرف کر دینا، میری تجہیز و تکفین خود کرنا، تمام لوگوں سے پہلے مجھ پر نماز پڑھنا، جب تک میری تدفین نہ کر لینا، مجھ سے جدا نہ ہونا. ان تمام معاملات میں اللہ رب العزت سے نصرت طلب کرنا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سر اپنی آغوش میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ آپ کے سینے کے اوپر رکھا. تب فرشتہ موت نے اس مقدس روح کے قبض کرنے کی اجازت دی. آخرکار علت اغائی کائنات و ممکنات کی مقدس روح اس دنیا سے رخصت ہو کر رفیق اعلیٰ کے قرب خاص میں جا پہنچی. امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم سے مس کر لیا اور حاضرین کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ربانی کی خبر دی. اب یہاں پر کچھ حوالہ ہے جو تفصیل سے حاشیے میں لکھا ہے. آئیے ہم مل کر اس کو پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے مناقب آل ابی طالب علیہ السلام. تمام کتب حدیث میں موجود یہی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک حضرت علی علیہ السلام کی آغوش میں قبض ہوئی تھی. کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55 میں روایت ہے کہ ابو غطفان غین توئے فعل فنون ابو غطفان نے ابن عباس رضی اللہ سے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس وقت آپ کا سر مقدس کہاں تھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ آپ کی رحلت امام علی علیہ السلام کے سینے پر ہوئی تھی. میں نے پوچھا، مجھے عروہ نے کہا ہے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ نے بتایا کہ میری آغوش میں آپ کی رحلت ہوئی. تو جناب ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تھی تو اس وقت آپ کا سر مقدس امام علی علیہ السلام کے سینے پر تھا. آپ علیہ السلام نے انہیں غسل بھی دیا تھا. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے. طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 263. تو ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا. اب ہم واپس صفحے کی جانب آ گئے ہیں کہ نجات دہندہ بشریت کی رحلت سے پرچم عدالت سرنگوں ہو گیا. ایک دفعہ رنج و غم کی سیاہ آندھیوں نے کائنات کو تیرہ و تاریک کر دیا. فضیلت و کمال کے چراغ بجھ گئے. روح انسانیت کو ایک ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ لرز کر رہ گئی. پیج 245. منجی بشریت کا دنیا سے فراق و وصال ہوا اور وہ نور پردوں میں روپوش ہو گیا جس سے کائنات روشن اور کون و مکان منور تھے. وہ ہادی برحق تھے کہ جنہوں نے بھولے بھٹکے انسانوں کو صراط مستقیم دکھایا تھا. ان کے لیے ہدایت کے وہ سامان مہیا کیے تھے کہ جس سے ان کی زندگیوں میں روحانی و معنوی انقلاب آ گیا تھا. اس خبر غم کو سن کر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات لٹ گئی تھی. رنج و اندوہ سے وہ اپنا سب کچھ بھول گئے تھے. اس حادثہ دل فگار کی خبر ہر طرف پھیل گئی. اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹا. اطراف و آفاق تاریک ہو کر رہ گئے. ہر آنکھ اشک بار تھی. ہر طرف چیخ و پکار تھی. جب اصحاب کا یہ حال تھا، خدا جانتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی. حسنین کریمین علیہم السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے ہوئے پھول تھے، وہ شہزادی جو حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہجت قلب نبی تھیں، آپ حزن و غم سے نڈھال تھیں. آپ علیہ السلام کی زبان پر اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مرثیہ تھا کہ ہائے بابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے
ہائے بابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر دیتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522۔ حماد بن زید سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں نے اس حدیث کے راوی ثابت کو دیکھا، جب وہ یہ بات بیان کرتے ہیں تو وہ اس طرح روتے ہیں کہ ان کی پسلیاں لرزنے لگتی ہیں۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں ہم۔ لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے اٹھنا ایک بہت بڑی مصیبت تھی جو ناقابل بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے نور حیات کائنات گل ہو گیا تھا، ہر دل زخمی اور ہر زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرثیہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے گریہ و بکا، آہوزاری کی لرزہ خیز چیخیں اٹھ رہی تھیں جن سے سرزمین مدینہ متزلزل تھی اور فضا پر اداسیاں چھائی ہوئی تھیں۔ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر رحلت سے سراسیمہ، حیران، دیوانہ اور سرگرداں تھے۔ کوئی جنگل کو نکل گیا تو کوئی ششدر ہو کر جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا، بعض کے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے، بعض نڈھال ہو رہے تھے، بعض اس صدمے کی چوٹ کھا کر ایسے بیمار ہوئے کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں، آپ علیہ السلام کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پیج 246۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تمام تر ذمہ داریاں آپ علیہ السلام ہی کے شانوں پر تھیں۔ آپ علیہ السلام زخمی دل کے ساتھ اٹھے اور مرکز کائنات سید موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ حوالہ ہے وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227، کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53 میں ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو اس وقت فضل رضی اللہ اسامہ پردے کے پیچھے سے امام علیہ السلام کو پانی دے رہے تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم پیج 246 پر ہیں کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جب زندہ تھے تو طیب و طاہر تھے اور اب رخصت ہوئے تو بھی پاک و پاکیزہ ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے، اور حوالہ ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266۔ پھر لکھا ہے کہ جب تجہیز و تکفین کا کام مکمل ہو گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چارپائی پر لٹایا، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بعد میکائیل علیہ السلام نے، ان کے بعد اسرافیل علیہ السلام نے، اور پھر تمام ملائکہ نے گروہ در گروہ وہ نماز پڑھی، گروہ در گروہ نماز پڑھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے حلیۃ الاولیاء۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر آئے اور انہوں نے ٹولیوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھی۔ اب یہاں پر حاشیے میں کچھ زیادہ تفصیل سے یہ تفصیلات ہیں جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ وہ آئیں اور بغیر امام علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں تمہارے امام تھے اور اب اس دنیا میں جانے کے بعد بھی تمہارے امام ہیں۔ گروہ در گروہ کی صورت میں لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ اس وقت یہ دعا پڑھ رہے تھے، انورٹڈ کاما، کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ رب العزت کی طرف سے درود و سلام اور برکات نازل ہوں۔ خدایا ہم گواہ ہیں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیری طرف سے جو رحمت جو کچھ نازل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ آپ نے امت کو نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور اس راہ سے اللہ سبحانہ نے اپنے دین کو غالب کیا،
اور اس نے اپنے کلمے کو تمام کیا۔ خدایا ہمیں اس پیغام کی اطاعت کی توفیق دے کہ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور ہماری جمعیت و جماعت کو جمع رکھ۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے اس حاشیے میں کہ حاضرین آمین آمین کہہ رہے تھے، اور مردوں کے بعد عورتوں اور بچوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھی، اور آپ کی تاریخ رحلت میں اختلاف ہے، ساتھ یہ بھی لکھا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر حوالہ ہے وفاء الوفا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 اور 227، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93، اور 14 ربیع الاول بہار الانوار، جلد نمبر 22 صفحہ 525، اور ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے 22 سفر۔ تو یوں ہم نے حاشیے میں جو معلومات تھیں وہ پڑھ لی ہیں، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رحمت للعالمین کی قبر تیار کی، اور جب قبر تیار ہو گئی تو وہاں مغیرہ کھڑا تھا۔ اس نے قبر مبارک میں اپنی انگوٹھی ڈال دی اور امام علی علیہ السلام سے کہا کہ میری انگوٹھی قبر میں گر گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ قبر میں اترو اور انگوٹھی اس کے حوالے کر دو۔ امام حسن علیہ السلام نے قبر مبارک میں اتر کر انگوٹھی اٹھا کر مغیرہ کے حوالے کر دی۔ مغیرہ اپنے اس فعل کو اپنے لیے سرمایہ افتخار بنانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسا خوش قسمت شخص ہے کہ جو قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخر میں اترا تھا۔ امام علیہ السلام اس کی نیت سے واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ان کی اس انگوٹھی کو قبر مبارک سے اٹھا کر ان کے حوالے کر دو، اور یہ ہے حوالہ طبقات الکبریٰ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302، اور متاع السماء، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 588۔ المختصر یہ کہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ کے مقدس جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے حوالے کیا، پھر قبر مبارک کو بند کیا۔ جب قبر بند ہو گئی تو آپ علیہ السلام اس ہجر و فراق کو برداشت نہ کر سکے۔ کانپتے جسم، دھڑکتے دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ پیغمبر خدا کی یاد میں جو مرثیہ پڑھا وہ یہ ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ صبر عموماً اچھی چیز ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کے، اور بے تابی و بے قراری عموماً بری چیز ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے، اور بلا شبہ آپ کی موت کا صدمہ عظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والی ہر مصیبت سبک ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے نہج البلاغہ، محمد عبدہ، جلد نمبر 3، کلمات قصارت نمبر 292 ہے سوری۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے محترم قاری، جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کا بچپن تھا۔ آپ کے لیے اپنے نانا بزرگوار سے جدائی ایک ناقابل برداشت مصیبت تھی، جس سے آپ علیہ السلام کے بچپن کی وہ خوشیاں باقی نہ رہی تھیں کہ جو نانا کے وصال سے پہلے تھیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہستی جو آپ پر مہربان تھی، جو مونس و غمخوار تھی، وہ اپنے روضے میں جاز سوئے ہیں۔ پیج 248۔ وہ مہربان نانا انہیں دکھائی نہیں دیتے تھے جن کی آنکھوں کا آپ تارا تھے۔ ان تمام حالات و واقعات نے شہزادہ سبز قبا کو محزون و مغموم کر دیا تھا۔ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 7 یعنی 7 ایئرس تھی۔ یہ دور بچے کے مدارک کے نشو و نما کا دور ہوتا ہے۔ جہاں وہ جسمانی نشو و نما پاتا ہے وہاں وہ ذہنی ارتقاء کے سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ شہزادہ سبز قبا سید الانبیاء کے گلدستہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ ایک مہکتا پھول تھے۔ نانا کی رحلت سے آپ علیہ السلام کے دل پر وہ تند و تیز گرم ہوائیں چلیں کہ آپ علیہ السلام کا دل مرجھا سا گیا۔ زمانہ طفلیت میں بچے کا دل و دماغ ایک عدسہ عین دال سین ہے، عدسے کی مثل ہوتا ہے جس میں کثرت کے ساتھ مشاہدات اور واقعات داخل ہوتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں حزن و سعادت کی ہر بات چھپی رہتی ہے۔ کچھ بچے اس قدر ذی استعداد ہوتے ہیں کہ وہ تمام افعال و احوال کو بخوبی جذب کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا بچپن منفرد اور جداگانہ بچپن تھا۔ وہ تمام حوادث جو آپ علیہ السلام نے اپنے نانا بزرگوار کی رحلت سے چند دن پہلے دیکھے تھے وہ سب آپ علیہ السلام کے دل پر ثبت ہو کر رہ گئے تھے، جسے جیش اسامہ سے کچھ لوگوں کا
اعراض یا وہ مجلس جب سید الانبیاء نے کاغذ قلم اور دوات مانگا تاکہ امت انحرافات سے محفوظ ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کاغذ قلم اور دوات پیش کرنے سے انکار کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بچپن تھا، لیکن ذہانت، فطانت اور درک و ادراک میں آپ علیہ السلام بڑوں سے کہیں بڑھ کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تمام منصوبے اور سازشیں ان کے والد بزرگوار علیہ السلام کے خلاف تیار کیے گئے تھے۔ ان تمام دردناک واقعات نے مہکتے پھولے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محزون و مغموم کر کے رکھ دیا تھا۔ ادھر سید الانبیاء کی رحلت ہوئی، ادھر آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کو ان کے حق ولایت و حکومت سے روک دیا گیا۔ ان واقعات کی تفصیل آئندہ صفحات میں موجود ہے۔ تو یوں پیج 248 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پیج 249 سے اگلی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام شیخین کے عہد حکومت میں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔